الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جو آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ رب العزت نے تین چیزوں کے بارے میں ذکر فرمایا، تین برائیوں کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ تین بیماریاں ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی بدگمانی سے بچے، یعنی بدگمانی نہ کریں، کسی سے بدگمانی نہ کریں، اچھا گمان رکھے، اچھا خیال رکھے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی فرض نماز پڑھتے ہی گھر چلا جاتا ہے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، سلام پھیرتے ہی یا پھر دعا کرتے ہی فوراً گھر چلے جاتے ہیں، تو ہم گمان یہ کریں کہ جو آدمی جا رہا ہے ہو سکتا سنتیں شاید گھر میں پڑھتا ہوگا۔ یہ نہ کہیں کہ یہ دیکھو یہ ایسے آدمی ہے نماز پڑھتے ہی چلے جا رہے، سنتیں بھی نہیں پڑھ رہے۔ بجائے اس کے گمان یہ رکھے کہ ہو سکتا شاید یہ آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہوگا، سنتیں پڑھتا ہوگا، گمان اچھا رکھے۔ دوسری چیز کے بارے میں فرمایا آدمی ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرے، انہوں کون ہے، کہاں جا رہے، کیا کھا رہے، کیا پی رہے، ان کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، کون آ رہے، کون جا رہے، ان کی عادتیں کیا کیا ہے، ان کی کمائی کیسی ہے، پھر انہوں کیا کرتے۔ یہ آدمی کو ضرورت نہیں ہے تجسس کی۔ اور تیسری چیز فرمایا غیبت نہ کرے، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرے۔ تو پہلی دو چیزیں جو بدگمانی اور جاسوسی، یہ تو بہت کم ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ آج کے جمعہ میں تیسری قسم جو غیبت کے متعلق ہے، چند باتیں اس کے متعلق عرض کر دی جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یہ غیبت ہے۔ مطلب اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہو اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کسی کی دوسرے کے سامنے بیان کر رہے تو یہ غیبت ہے۔ تو صحابی نے پوچھا اگر وہ برائی اس کے اندر نہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو پھر بہتان ہے، الزام ہے۔ مثال کے طور پہ میرے اندر اگر کوئی خرابی ہے، اب کوئی دوسرا شخص کسی دوسرے کے سامنے جا کے بول رہا ارے انہوں ایسے ہے، انہوں خطیب صاحب ہے، انہوں ایسے، انہوں ویسے، انہوں یہ وہ فلاں فلاں جو بھی بولتے یہ غیبت ہے۔ اور اگر کوئی جا کے بولے کہ ارے خطیب صاحب شراب پی رہے تھے، حالانکہ وہ برائی نہیں ہے، لیکن اگر بولے شراب پی رہے تھے تو یہ بھی گناہ ہے۔ یہ اس لیے گناہ ہے کہ یہ الزام کا گناہ ہے، بہتان کا گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، اگر وہ برائی اس کے اندر ہے تو غیبت ہے، اگر برائی نہ ہو تو پھر الزام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کسی کے خلاف کسی دوسرے آدمی کے سامنے بول ہی نہیں سکتے۔ اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ کوئی دو تین آدمی اگر بیٹھے کسی کے بارے میں بات چل رہی، ہم خاموش ہو جائے۔ اگر کوئی دو آدمی ٹھہرے ہوئے بات کر رہے کہ فلانے صاحب ایسے ہیں تو ہم خاموش ہو جائے۔ اگر ہم بولے اچھا انہوں ایسا بھی کرتے تو وہاں سے بات نکلتی پھر۔ تو یہ غیبت کا گناہ بولنے والے کو بھی ہوگا اور سننے والے کو بھی ہوگا۔ تو غیبت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ موجودہ زمانے میں افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے غیبت کو جائز شکل بنا کے بولنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پہ کسی کی برائی اگر کرے، میری برائی کر رہے اگر کسی کے سامنے کہ فلانے صاحب ایسے ہیں، ارے نکو بولو بھائی انہوں خطیب صاحب ہے مسجد کے، ارے ان کے سامنے بھی بول دو، میں ڈر کیا ان کا،
برابر بولتا ہوں ان کے سامنے، تو سامنے والا یہ سمجھ رہا کہ ارے ہو بھائی سامنے بھی بولتا ہوں بول رہا، اس کا مطلب یہ بات صحیح ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کے سامنے بول دو۔ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے بولنے سے اس کی اصلاح ہو سکتی تو پھر اس کی اجازت ہے۔ اگر میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، کوئی آدمی اگر مجھ سے آ کے یہ کہے بھئی آپ کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنے بڑے رتبے پہ ہے آپ شراب مت پیجئے، تو پھر اس کی اجازت ہے۔ اگر میرے دوستوں میں سے کسی کے سامنے جا کے بول رہے ارے آپ کے دوست ہیں نا ان سے جا کے بولو ان کے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی مت کرو بولو ان کو، ان کے سامنے بھی بیان کرنا، یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ لیکن برائی کے انداز میں ان کی برائیوں کو پیش کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ اس کے بھائی کا انتقال ہو جائے، اس کو دفنا دیا جائے، پھر بعد میں اس کے گوشت کو نکال کر، یعنی مردار بھائی کا گوشت کوئی کھانا پسند کرے گا؟ صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا تو کوئی، ایک تو مردار کا گوشت کھانا ہی پسند نہیں کریں گے، دوسرے اپنا بھائی ہو، یہ تو اور بہت سخت نفرت والی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی کسی کے غائبانے میں اس کی برائی کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، کیونکہ آپ کا بھائی بھی غائب ہے اور جس کی برائی کر رہے وہ بھی غائب ہے، تو مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بڑھ کر گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کر لے، زنا کر لے، حتیٰ کہ اگر کوئی اتنا گناہ کرے کہ زمین سے لے کر آسمان تک اس کے گناہ بھر جائے، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا، ایک مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لے گا، اللہ سارے اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی کسی کی غیبت کرے گا، جب تک وہ اس سے معافی نہیں مانگے گا تب تک اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ نے کسی کی برائی کر لی ہے تو جا کر اس سے منت کر لو، سماجت کر لو، اس کے ہاتھ جوڑ لو، پیسے دے دو، جو کر سکتے اس کی کر لو، لیکن اس سے معافی مانگ لو۔ اگر تم اس سے معافی نہیں مانگو گے قیامت کے دن سخت اس کی پوچھ ہوگی، کیونکہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دو گناہ ہیں۔ حقوق اللہ اس کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ چاہے تو بندے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد وہ ہوگے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا کوئی بھی اس کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اگر کسی سے گناہ ہو جائے، غیبت کا گناہ خاص کر جو عام ہو گیا ہے، جس کو ہم مذاق سمجھتے ہیں، جس کی برائی کرنے کو ہم اپنی شان سمجھتے ہیں، اگر ہم ایسا کرنے میں کسی کی غیبت کر دیے ہیں، پہلے اس سے معافی مانگ لے، اس کے بعد پھر ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ تو غیبت کے گناہ سے بچنا موجودہ زمانے میں بہت ضروری ہے۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں پر غیبت کرنے کی اجازت شریعت نے دے دی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہے، کاروباری آدمی ہے، جو کاروبار کرنے کے انداز میں لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور پھر اس کے بعد لوگوں کو دھوکہ دے دیتا ہے، چلا جاتا ہے، پیسے ڈبا دینا جسے کہتے ہیں یہ کرتا ہے، اور اگر اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے تو لوگوں کو اطلاع کرتے جاؤ، بھائی فلاں عبد الغفور صاحب ہے، کوئی عبد الغفور ہے تو برا مت مانو، عبد الغفور صاحب ہے، ان کو پیسے نہ کو دیں، پیسے دیتے ہی بھاگ جاتے ہیں، ووٹ ڈبانے والے، پورے لوگوں کے اندر چرچا کرو، اس لیے کہ وہ اس کی برائی سے بچ سکے، اور اس کو غیبت نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ میں تشریف فرماتی، دور سے ایک شخص آنے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ یہ اپنے علاقے کا، اپنے قبیلے کا بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا مالدار ہے، تاجر بھی ہے، لیکن اتنا بدماش ہے کہ اس کے ساتھ اگر تم کاروبار کرو گے تو نقصان پاؤ گے، لوگوں کے پیسے ڈبا کے کھانے والا آدمی ہے، عام الفاظ میں کہہ رہا ہوں، لوگوں کے پیسے ڈبا کے کھانے والا ہے، بہت خراب آدمی ہے۔ وہ آدمی چلتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو اللہ کے نبی نے بلایا، سلام کیے، بیٹھے، تفصیل سے بات کی، اچھی ہمدردی سے بات کی، پھر اسے رخصت کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تعجب سے کہنے لگی اے اللہ کے نبی، ابھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو آدمی ہے یہ بہت برا آدمی ہے، قبیلے کا بہت خراب آدمی آپ نے فرمایا، اور جب آپ کے پاس آیا تو آپ اسے اچھے انداز سے بات کر رہے تھے، یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم کبھی مجھے خراب عادتوں والا پائے، یعنی میرے اخلاق کو کبھی خراب پایا آپ نے؟
میں اچھے اخلاق کا ہوں، اس کے ساتھ اچھا رویہ کیا ہوں میں، لیکن اس کے غائبانہ میں آپ کے سامنے میں اس لیے کہا ہوں کہ کبھی اگر یہ آپ سے کاروبار کرنے کے لیے آئے، یا پھر آپ کے ساتھیوں میں سے، یا پھر آپ کے پڑوسیوں میں سے، یا آپ کے جان پہچان میں سے اگر کبھی یہ کاروبار کے لیے آئے تو ان کو بھی آگاہ کر دو کہ یہ آدمی خراب ہے، اس کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اس کے غائبانہ میں اس کی برائی کی گئی، لیکن یہ غیبت کرنا جائز اس لیے ہے کہ لوگوں کے نقصان ہونے سے اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ شریعت میں اس کی اجازت دی گئی کہ آدمی کی برائی سے لوگوں کو آگاہ کرنا، اس کو غیبت نہیں کہتے۔ دوسری غیبت کی قسم جس کو جائز شریعت میں کہا گیا وہ ہے رشتے کے تعلق سے۔ کسی کے انکوائری کے لیے آتے ہیں، بھئی یہ لڑکا کیسا ہے، فوٹو بتا کے دیکھے وہ رہے، اب دل میں خیال آیا اگر میں اس کی برائی کر دوں گا تو یہ غیبت ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یہ غیبت ہے۔ میں اس لڑکے کی برائی نہیں کر سکتا، فوٹو دیکھتے بولتے ارے ارے کیا بچہ ہے بھائی، بہت شریف بچہ ہے، بہت اچھا بچہ ہے، اور مسجد کے سامنے سے رہتا، بعد میں معلوم ہوا مسجد کے سامنے مانگ لیتا تھا، اس کی اتنی تعریف کر کے بول رہے مسجد کے سامنے سے رہتا، ان کے بابا ان کے دادا فلانے پوری تعریف کر رہے۔ ایسی جھوٹی تعریف کرنے کی وجہ سے آپ کے دل میں خیال آ گیا کہ میں غیبت کر رہا ہوں گا، غیبت کا گناہ ہوتا ہوں گا، آپ یہ سوچ کے جھوٹی تعریف کر دیے، لڑکی کو لے جا کے وہاں پر پھنسا دیے، ساری زندگی لڑکی کی خراب ہو جائیں گی، اس کے گناہ کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ یہ سچ بات کہہ دے، لڑکا برا ہے بس برا ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے بس خرابی ہے، چاہے رشتہ جمے یا نہ جمے اس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں۔ لڑکی کی انکوائری کے لیے بھی آئے، یہ غیبت کے جائز کی شکل بتا رہا ہوں، کہہ دے لڑکی کے طور طریقے کیسے ہیں، انداز کیسے ہے، لڑکی کے افراد خاندان کے، گھر والوں کے، کھل کے کہہ دے، کوئی جھجک نہیں اور کوئی غیبت کا بھی گناہ نہیں، اس لیے کہ آپ اس کو شریف کہہ دیں گے، وہ کسی جگہ پر بیاہ ہو کے جائے گی، وہ گھر کو جنت کے بجائے جہنم کا نمونہ بنا دیں گی، اس کے جھوٹ کے ذمہ دار آپ بھی ہوں گے۔ تو شریعت نے اجازت دے دی کہ ایسی جگہ پر جہاں پر کسی لڑکے اور لڑکے کی تحقیقات چل رہی ہے وہاں پر سچائی بیان کرنا اور غیبت کے گناہ ہونے کا اپنے دل میں افسوس کرتے ہوئے غیبت کو چھپانا اور اس کے گناہ کو چھپانا، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، ارے آپ محلے کے خطیب صاحب ہے، کہتے ہیں مسجد کے آپ کے پاس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے کیا، انہوں کیسے ہیں؟ اب میں اچھا ہے بولوں خراب ہے بولوں؟ میں بولتا ہوں نہیں، ہم خطیب صاحب ہیں نا تو ہمارے سامنے کیسا بھی شریف بن کے رہتے، شیطان بھی مولویوں کے سامنے شریف بن کے رہتا، اب ان کی پرسنل لائف میں کیا ہے آپ تحقیق کر لو، بات ختم ہو گئی۔ اگر آپ کو برائی بیان نہیں بھی کرنا ہے، کوئی اور دوسرے انداز سے آپ رخصت ہو جائے، لیکن اس کی برائی آپ کو معلوم ہو اور اس کو غیبت کے اندیشے سے چھپا کے رکھے، یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو خانہ کعبہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے خانہ کعبہ تیری کتنی عظمت ہے، تیری کتنی چاہت ہے لوگوں کے دلوں، اور ایک واحد گھر تو ایسا ہے جس کا طواف کرنے کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں اور بہت صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں صرف تیرے دیدار کے لیے، لیکن اے خانہ کعبہ ایک چیز میں تجھ سے کہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کر فرمائے، اے خانہ کعبہ میں ایک چیز تجھ سے کہتا ہوں کہ اس پوری کائنات میں تجھ سے بھی زیادہ عظمت اور برتری رکھنے والے کوئی اور چیز بھی ہے، خانہ کعبہ سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے انسان کی جان، مال، عزت اور آبرو۔ اگر کسی سے کہہ دے کہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ منہدم کیا جا رہا، توڑا جا رہا ہے یا اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ساری ممالک کے لوگ اکٹھا جمع ہو جائیں گے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن خانہ کعبہ کی عظمت میں، اس کی عزت میں، اس کے احترام میں رتی برابر بھی کمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کی جان کی، اس کے مال کی، عزت کی اہمیت اس سے زیادہ ہے۔ جان کی اہمیت سے مراد یہ نہیں کہ آدمی کا قتل کر دیا جائے، جان سے مراد یہ ہے کہ آدمی کو کسی دوسری چیز سے تکلیف پہنچائے، اس کی جان کو تکلیف پہنچے، یہ بھی گناہ کے درجے۔ مال سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے مال کو ہڑپ کر لیے جائیں، مال سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ کو اس کے کاروبار میں نقصان پہنچائے یا کسی اور نوعیت سے اس کو اتنا نقصان ہو جائے کہ اس کے مال نقصان میں آ جائے، گھاٹے میں آ جائے، یہ بھی خانہ کعبہ کی عزت اور اس کے احترام سے زیادہ انسان کی عزت کو دیا گیا۔ اور آدمی کی عزت صرف یہ نہیں ہے
کہ آدمی برہنہ باہر نکل جائے اور لوگوں کے سامنے زنا کرنے لگ جائے، اس کی عزت چلی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آدمی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یہ بھی اس کی عزت کے خلاف، اس کے احترام کے خلاف۔ ہم کو چاہیے کہ غیبت کو سب سے بڑا گناہ سمجھے، زنا سے بڑھ کر گناہ اس لیے سمجھے کہ زنا جس سے کیا جاتا ہے اس سے معافی مانگی جا سکتی ہے، لیکن جس کے بارے میں غیبت کی جا رہی ہے ہم معافی مانگنے کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوتے۔ بسا اوقات ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، پھر بعد میں جا کے معافی مانگنے شرم آتی، ارے بھائی میں آپ کے بارے میں بولا تھا معاف کر دو، بولے تو پھر انہیں کیا بولتا ہے کہ کہیں کو بولا تو بلکہ الٹا مار دی، تو کیسا؟ غیبت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی لیکن معافی مانگتے ہوئے شرم آتی۔ تو غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، جملہ کافی ہے کہ زنا سے بڑھ کر گناہ ہے۔ تو غیبت سے بچنا ہے۔ دوسرا مضمون یہ تھا آج کے جمعہ میں کہ اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ان گناہوں سے ہم بچنے کی پوری کوشش کریں۔ جھوٹ کا گناہ، ہم جھوٹ کو مذاق سمجھتے ہیں، کسی کے بارے میں کسی کے خلاف مذاق اڑا دینا، جھوٹ بول دینا اور مذاق سمجھتے ہیں، ارے میں تو مذاق میں ایسے ہی بول دیا تھا بھائی۔ بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ۔ کسی کے بارے میں حسد کرنا، کسی کی جاسوسی کرنا، بدگمانی کرنا، کسی پر ظلم کرنا، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن ہم نے چھوٹے چھوٹے سمجھ کر گناہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آدمی دھوکہ دے سکتا ہے، آدمی زانی ہو سکتا ہے، کہ آدمی شرابی ہو سکتا ہے، کئی گناہ بیان کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تمام عادتیں مومن کے اندر ہو سکتی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن ہو اور جھوٹ بولے ایسا نہیں ہو سکتا، مومن ہو اور پھر جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ سے بھی بچنا چاہیے۔ ابھی چند دن کے بعد اپریل کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اپریل فول جو مناتے ہیں، مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے کا گناہ ہوتا ہے، دھوکہ دینے کا گناہ ہوتا ہے۔ جمعہ میں مسجد میں آتے ہیں، سب سے آخری صف میں بیٹھتے ہیں، ان کو دھوکہ دینے کا گناہ ہوتا ہے، جبکہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، صف میں بیٹھے ہوئے، جمعہ کی تیاری سے آئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کانوں میں خطبے کی آواز آ رہی ہے، لیکن سب سے آخر میں بیٹھے دھوکہ دینے کا گناہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر سے کوئی آدمی گزر جائے تو اس کو دیکھنے پر معلوم ہوگا کہ لوگ یہاں تک بیٹھے ہوئے، اندر مسجد بھری ہوئی ہے، شاید چلو کسی اور جگہ پر چلے جائے، تو آپ نے اس کو دھوکہ دیا، انجانے میں دھوکہ دیا، لیکن یہ آپ کو دھوکے کا گناہ ہے۔ اس لیے جب مسجد میں داخل ہو جائے سب سے پہلی صفوں کو پر کرے، اس کے بعد والی صفوں کو، اس کے بعد والی صفوں کو پر کرے، تاکہ آنے والوں کو جگہ ملے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، لیکن بہت بڑے بڑے گناہ ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا ہے۔ اور جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں دو قسم کی تیاری ہوتی ہے۔ ایک قسم کی وہ تیاری ہے جس کو اگلے جمعہ موقع ہے ہمارے پاس انشاءاللہ تفصیل سے اگلے جمعہ میں استقبال رمضان یا پھر رمضان کی تیاری یا پھر رمضان کی ناقدری، جو چاہے عنوان ہم کہہ لیں، اس کے بارے میں تفصیل سے عرض کر دیں۔ دوسری وہ تیاری جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے، پورے برتنہ نکال کے رکھ لے رہے، ارے نہیں رمضان آ رہا نا، حریص کو برتن ہونا، کٹورے ہونا پڑتا، مرچیوں کے واسطے الگ برتن ہونا پڑتا، بھجیوں کے واسطے الگ، گھر کے مرد کچھ نہیں معلوم، ارے بگونا کہاں کا، نہیں میں اٹھا کے رکھی تھی رمضان میں کام آتا، بلکہ ارے اتنے جب سے کہاں کے، نہیں میں اٹھا کے رکھی تھی، حلیم کھائے جب، دہی بڑے کھائے جب، کام آتے تھے۔ یہ رمضان کی تیاری چل رہی ہے اور ہر جگہ پر چل رہی ہے، صرف یہاں کی بات نہیں بلکہ ایسا سمجھے پورے ہندوستان میں، بلکہ جہاں پر بھی رمضان آ رہا ہے سب جگہ پر یہ تیاری چل رہی ہے۔ روحانی تیاری اگلے جمعہ میں ذکر کریں گے، لیکن جسمانی تیاری کی ہو رہی، گھر کو پورا چننا کر رہے، کئی کو کر رہے، نہیں رمضان آ رہا نا گھر کو کلر کر لیں گے، گھر کی صفائی ہو رہی، نہیں رمضان آ رہا نا اس کی، ایسا معلوم ہو رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ JHMC والوں کا ہے، پوری صفائی کا، پورا گھر کی صفائی چل رہی، بولے نہیں رمضان آ رہا نا رمضان کی تیاری کر رہے۔ آفسوں میں کام کر رہے، ٹائم ٹیبل لکھ کے دے رہے، نہیں ہمارے کو افطار کو جانا پڑتا، پھر دن میں نماز کو جانا پڑتا، ہمارے کو یہ کرنا پڑتا، پورا ٹائم ٹیبل لکھ کے دے رہے، کئی کے لیے؟ کھانے کے لیے، افطار کا ٹائم ہو رہا، بلکہ یہ نہیں سوچ رہے کہ لعلکم تتقون کا جو جملہ ہے جس کے ذریعے سے ہم کو تقوی آنا ہے وہ تو ختم ہی ہو گیا۔ رمضان آ رہا نا، پھر ہماری ڈیوٹی کے ٹائم ٹیبل کیا رہے گا، شیڈول کیا رہے گا، اب سے تیاری کریں، گاڑی کی سروسنگ کرا لے رہے، کئی کو کرا رہے، ارے نہیں رمضان آ رہا نا جی، رمضان میں نہیں ہوتا، گاڑی ان ٹائم پہ اگر خراب ہو گئی تو کیسا ہوتا، سروسنگ کرا لو۔ ہر وہ کام جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ پورے لوگ اس مہینے میں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ بے رمضان آ رہا، یہ رمضان کی ناقدری ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچا کہ میں شعبان میں روزے رکھ لوں، رمضان میں روزے کا موقع اگر مل جائے تو کتنے،
پہلے پوچھ لیتے جا کے کہتے ارے کیلنڈر آ گیا رمضان کا؟ بولے نہیں سحری کتنے بجے؟ بولے صبح میں 4:30 پونے 5 کو، افطار کتنے بجے؟ 6 بجے۔ پورا گن بولے اماں 14 گھنٹے کیسا گزرتا ہوں گا بھائی روزے؟ یہ فکر ہے، لیکن یہ فکر نہیں روزے کی حالت میں میرا کیا ہوگا، میں اپنے اعمال کو کیسے درست کروں، یہ نہیں اماں 14 گھنٹے کا آئے گا بھائی اس بار، ارے گرمی دیکھو 28 کتنی ہو رہی، رمضان میں کیسا ہوتا ہوں گا۔ اور پہلے 3 روزے پابندی سے رکھنا کہتے، پہلا، دوسرا، تیسرا، اس کے بعد جمعۃ الوداع کا رکھنا کہتے، پھر تاخرات کا رکھنا، بس ختم، اتنے روزے رکھ لیے باقی کا کافی ہے، کوئی دوسرے روزے رکھو یا مت رکھو۔ نہیں ہوتا بول صاحب شوگر کا مریض ہوں میں، نہیں ہو سکتا، تھوڑی تھوڑی دیر کو کچھ تو بھی کھانا پڑتا پینا پڑتا۔ دعوت میں 10 بجے پہنچے، 12 بجے تک انتظار کر رہے، 12 بجے تک کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کسی کو بلا، ایک ویٹر کی کوئی ہم تو حیثیت ہی نہیں سمجھتے، ادھر ادھر ادھر، ارے ادھر آ رہے، ایسا بلانے والے، معمولی سے آدمی کو بھی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، تھوڑا سا کھانا لا کے دے دینا، نہیں بولتے۔ کوئی بہت زیادہ قریب ہی اگر رہا تو بولتے میں گولی کھا لے کے بیٹھا تھا 2 گھنٹے ہو گئے اب تک کھانا نہیں ملا، مگر 10 بجے آیا تھا بھائی 10:15 ہو گئے، ٹائم نہیں ہوا، چلو باہر جا کے کہیں کھا لیں گے، کوئی نہیں، 2 گھنٹے وہاں پر برداشت کریں گے، لیکن یہاں پر برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی فرمایا تھا آپ شعبان میں روزہ رکھ لو، 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن روزے رکھ لو، بعد میں اگر کوئی ڈرا کے بولے کہ ارے رمضان میں گرما میں آ رہا رمضان 14 گھنٹے بھوکے رہنا، ارے کچھ بھی مشکل نہیں بھائی، میں پرسوں شعبان میں 10-15 روزے رکھ لیا تھا بھائی، کچھ بھی نہیں ہوا، آسانی سے گزر گئے، یہ بولنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میں روزے رکھو۔ بچوں کو غلطی سے اگر بچے سحری میں اٹھ گئے، ان کو کھانا کھلا دیے، تھوڑی دیر کے 10-12 بج گئے، 1 بج گیا 2 بج گیا، تو 2 گھنٹے رک لو، روزہ ہو جاتا، تمہاری روزہ رکھائی کر دیں گے۔ اب انہیں بھی روزہ رکھائی کی خوشی میں پورا بھوکا رہا دن بھر، یہ نہیں کہا جا رہا کہ روزہ فرض ہے، 2 گھنٹے برداشت کر لو، روزہ رکھا رہے، فون کر کے بولتے اجی آ جاؤ گھر کو، آتے وقت ذرا سامان لا لو، آج ہمارے بچے کی، ہمارے منع کی، ہمارے چننے کی روزہ رکھائی کر لیں گے۔ پہلے زمانے میں سننے میں آتا تھا یہ روزہ رکھائی 10-12 سال میں، اب تو 30-35 سال کے بڈھے ہو جا رہے لیکن روزہ رکھائی نہیں ہو رہی۔ ارے ان صاحب میری روزہ رکھائی نہیں ہوئی، میں روزہ رکھ سکتا ہوں، ایسا مسئلہ پوچھتے، روزہ رکھائی نہیں ہوئی میں روزہ رکھ، شادی کے ٹائم پہ پوچھتے میرا عقیقہ نہیں ہوا نکاح کر سکتا ہوں کیا؟ یہ بوڑھے کو جب خل آتی کہ عقیقہ نہیں ہوا، جبکہ عقیقہ 7 دن میں کرنا ہے، مجبوری ہے شرعی اس لیے تو 14 دن میں یا پھر 21 دن میں، اس کے بعد جبھی بھی جتنی بھی بکرے کاٹتا ہوں وہ صرف جان کا صدقہ ہے، عقیقہ نہیں ہے۔ میری شادی میں 2 بکرے کاٹ لیتا ہوں، عقیقے کے بکرے وہاں کاٹ رہے، شادی یا پیدا جب ہوا 40 سال کے بعد شادی کر رہا اس کو عقیقہ کا نام دے رہا، اور وہ بھی ولیمے کی دعوت سے بچنے کے لیے بکرے وہاں پر کاٹ کے نام عقیقے کا دے رہا۔ کیا عقل مندی ہے، شریعت کو کتنا کھلواڑ بنا لیے ہم۔ تو یہ رمضان آ رہا ہے تو یہ ہم رمضان کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ہم رمضان کی سننے کے لیے باتیں الفاظ اچھے میں عام الفاظ میں بولنے کی وجہ سے، لیکن یہ رمضان کی ناقدری ہے۔ کچھ بھی معاملات رہے تو نوجوان بچے جو دوستیاں ہیں ان کو فون کر کے بولتے سنو تم فون نہ کرو رمضان میں رمضان میں بیزی رہے تو رمضان کے بعد بات کرتا ہوں، یہ رمضان کی ناقدری ہے۔ جھوٹ بول رہے، ارے نکو بولنے لگا بھائی میرے سے میں روزہ ہوں، یہ بھی رمضان کی روزے کی ناقدری ہے۔ ہم اس کو روزے کی ناقدری نہیں سمجھ رہے لیکن یہ بھی روزے کی ناقدری ہے۔ تو اس رمضان میں ہم روزے کی جو ناقدری کر رہے ہیں اور رمضان کی ناقدری کر رہے ہیں، کتنے سال سے بول رہے، کسی کی اگر عمر 40 سال کی ہے 50 سال کی ہے، کتنے رمضان 40 رمضان آنکھیں گزر گئے، رمضان آ رہا بولتے 10 دن باقی ہے 15 دن باقی ہے، ارے آئے گا کل روزہ ہے کہتے 2-3 دن کے بعد بولتے 3 روزے ہو گئے دیکھو، 15 دن کے بعد 15 روزے ہو گئے دیکھو، معلوم ہی نہیں ہوا آپ کیا 10 دن رکھے تو ختم ہی ہوگا رمضان۔ شروع کے 5-6 روزے تو کیسا گزرتا ہے کہ بول کے 5-6 گزار دیتے، 4-5 چھوڑ دیتے، پھر 15 رمضان آتے بولتے آپ کیا رمضان ہی ختم ہوگا، عید کی تیاری کر لیں گے، چلو ختم، آخر کے 15 دن میں عید کی تیاری۔ یہ رمضان کی قدری ہے۔ صحابہ اکرام تو 6 مہینے پہلے سے رمضان کا استقبال کرتے تھے، رمضان کب آ رہا، اے رمضان آ رہا بولے دیکھتے دیکھتے ختم ہی ہوگا دیکھو۔ کتنے لوگ نہیں بولے ایسے الفاظ۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، سجدے میں گر کر روئے کہ 2 سال کے بعد یہ جو رمضان آ رہا ہے، 2 سال کے بعد کھلے طور پر عبادت کرنے کا اللہ موقع دے رہا ہے۔ میں رمضان کی اس لیے کہہ رہا ہوں، جو بہت بڑا ہاسپٹل گاندھی ہاسپٹل جسے کہتے ہیں، انہوں نے ایک اعلان جاری کر دیا کہ جون میں کورونا کی ایک اور قسم آنے والی ہے۔ جیسے میں پڑھ کے بولا اللہ کا شکر ہے رمضان تو بچ گیا، رمضان بچ گیا۔ ہو سکتا ہے رمضان میں آ رہا ہوں گا، پیسوں کی بھی ضرورت ہے، دکانہ چلے تو پیسے آئیں گے نا، لوگوں کو پیسے کہاں سے آئیں گے،
حکومت کو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ لوگوں سے آنا ہے. جب دکان چلے تو لوگوں کو حکومت کو پیسے آئیں گے. ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کر دوں, یہ میرا نظریہ ہے, اس موضوع سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں. پھر آپ بولیں گے سیاست کی بات انہوں بول دیے مسجد میں. اتنے ہزار نوکریاں نکلے بول کے اتنا خوش ہے لوگ, اتنا خوش ہے جس کی کوئی حد نہیں. 80,000 جاب نکل گئے. 3 دن پہلے نوٹیفیکیشن 30,840 نوکریاں ملنے والے. ہر آدمی خوش ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ میں 19,000 ہے, RTC میں 11,000 ہے. 11,000 کے لیے اتنا خوش ہو گئے. آپ کا کیا فائدہ ہو رہا؟ حکومت کا فائدہ ہو رہا. کیسا فائدہ ہو رہا؟ ایک آدمی 500 روپے بن رہا. 11,000 نوکریاں ہیں, 11 لاکھ لوگوں کا فارم ڈالتے. ایک آدمی کے 500 روپے کے حساب سے کر لو کتنے پیسے ہو گئے. اس کے بعد پھر ایگزام لکھو. گزشتہ 2 یا 3 سال پہلے DED کی ایگزام کی بات بتا رہا ہوں. ہزاروں کی تعداد میں بچے ایگزام لکھے, 72 یا 78 پاس ہوئے. تم پاس نہیں ہوئے, میں کیا کروں؟ پھر پاس ہو جاؤ. پاس ہونے کے بعد SC ST BC BCB وہ یہ پورے خاندانہ مل کے پھر تھوڑے چھٹ جاتے. پھر تھوڑے چھٹ کے پھر اس میں سے آپ لوکل کے نہیں ہیں, آپ نان لوکل ہے, پھر تھوڑے چھٹ کے تھوڑے نوکریاں ملتے. گئے کتنے پیسے؟ کروڑوں روپے. ملے کتنے؟ 4 آنے. ہم دودھ سے نہلا رہے, فوٹو لگا کے دودھ سے. ہمارے مسلمان نے نہلائے, فوٹو لگا کے بولے اتنے نوکریاں دے رہے ہیں ان کو دودھ سے نہلاؤ. تھوڑا تو بھی سوچو ہمارے لوگوں کے خیالات کو کدھر بہکایا جا رہا. یہ جو رمضان میں دکانیں کھلے رکھی گئی ہے, یہ کس لیے رکھی گئی ہے؟ اپنے مفاد کے لیے رکھی گئی ہے. آپ کا نقصان ہے اس میں سراسر. رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی پوری تیاری کر لو. ہر سال ہم رمضان میں عید میں نئے کپڑے پہنتے ہیں. اس سال اگر نئے کپڑے نہیں پہنے تو کیا ہوگا؟ کہ ہماری عید نہیں ہوگی. عید اس کی ہوگی جو اصل روزے کا مقصد اس کو مل جائے. روزے کا جو تقویٰ ملنا تھا وہ اگر مل جائے تو اس کی عید ہوگی, ورنہ پھر اس کے لیے وعید ہوگی. نئے کپڑے پہن کے عیدگاہ گزارے, نہ ہمارے روزے قبول ہوئے نہ تراویح قبول ہوئی. جو باتیں رمضان کے متعلق عرض کرنی ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں عرض کر دی جائیں گی. لیکن آپ حضرات سے وہی باتیں جو شروع میں عرض کرنی تھی, غیبت کا گناہ, جھوٹ کا گناہ, رشوت کا گناہ. ابھی تو میں جو نومبر میں بیان کر دیا تھا, جامعہ نظامیہ کا فتویٰ 3 دن پہلے آیا, ای اسٹور کے پیسے ناجائز حرام ہے. میں پڑھ کے بولا اچھا ہوا بھائی, میں تو نومبر میں بول دیا تھا ناجائز ہے بول کے. اتنی دیر کے بعد فتویٰ آیا. جتنے بھی لوگ بیٹھ کر دیکھ رہے, نہیں آپ لوگا نہیں, جو لوگ یوٹیوب پر سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے آج کے بعد سے اگر ای اسٹور کے 1 پیسہ بھی اگر آ رہا ناجائز ہے سمجھ کے چھوڑ دو, حرام سمجھ کے چھوڑ دو. غیر دنوں میں تو گناہ کر نہیں کرے, رمضان میں بھی حرام کھائیں گے. اس کے بعد ارے آندونا جی 6,000 روپیہ تو افطاری کا خرچہ نکل جاتا. افطار روزہ دن بھر بھوکا رہ کے حرام سے آپ افطاری کریں گے؟ تو ای اسٹور کی جو تفصیل جامعہ نظامیہ کا فتویٰ بہت بڑا فتویٰ آیا ہے, آپ حضرات پڑھ لیجئے. جو میں نے پہلے کئی مہینے پہلے میں نے عرض کر دیا تھا وہ بشارات آج صحیح ہو گئی. اور ایک بات بھی بولا تھا ای اسٹور بند ہونے والا ہے بلکہ انشاءاللہ وہ بھی بہت جلدی مل جائیں گا آپ کو. اور ایک بات بھی شب معراج میں بولا تھا لاک ڈاؤن ہونے والا ہے, وہ بھی 2-3 مہینے میں انشاءاللہ ہو جائیں گا. یہ سب چیزیں آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہے پہلے کہ آپ اس سے آگاہ رہیں اور ان چنگلوں میں نہ پھنسیں, اپنے ایمان پر قائم رہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.